الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 14A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم سورۃ العصر کو سیکھیں گے اور گرامر میں فعل مضارع کنٹینیو کریں گے اور کچھ نکات تعلیم بھی لیں گے. الحمدللہ اس سبق کے ختم تک آپ 174 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 36,556 بار آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 4,500 نئے الفاظ ہیں جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. اور جوں آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو اب ہم لیتے ہیں سورۃ العصر. سورۃ العصر ایک مختصر لیکن جامع سورت ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے. اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں. ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے اعمال صالحہ. اور ان میں کی بقیہ 2 معاشرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں. ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی. والعصر، وا کا مطلب ہے اور دوسرا مطلب ہے قسم ہے. اس کے اور بھی مطالب ہیں لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے قسم ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور قرآن کریم میں کئی صورتیں جو ہے وا سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء والتین والضحا. تو کئی صورتیں قرآن کریم کی جو ایسی ہیں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. عصر یعنی زمانہ. اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ. تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ وہ اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے. اور سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن کریم کی ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. انا کا مطلب ہے بے شک. انا کا مطلب بے شک، اور اس کی مثال ہے ہمارے پاس ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. انا یعنی بے شک. انا اور ان، یہ ان یعنی اگر اس کی مثال تھی ہمارے پاس انشاءاللہ، تو انا اور ان جو ہے مل کر قرآن کریم میں تقریباً 2200 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو انا بے شک. الانسان، انسان یعنی انسان، آدمی. الانسان
وہ خاص انسان، وہ بنی نوع انسان، یعنی ہر قسم کا انسان، لفی خسر، لفی یعنی البتہ، لفی لا کا مطلب ہے البتہ، انڈیڈ، یہاں پر لفی خسر، خسر کہتے ہیں خسارہ کو، نقصان کو، خسر کے معنی ہے خسارے کے، اردو میں بھی ہم خسارہ، گھاٹا، نقصان اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، البتہ خسارے میں ہے۔ تو اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ ایک تو ہم تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے، پھر دعا کیا ہوگی، احتساب کیا ہوگا، پلان کیا بنے گا، تبلیغ کیا کریں گے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی 4 بار تاکید کے لیے تاکیدی الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ قسم ہے، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے، میجورٹی لوس میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 بار تاکید کی ہے، پہلے قسم کھائی ہے، والعصر کہا، پھر انا یعنی بے شک، اور پھر کہا لفی، البتہ، انڈیڈ، اور چوتھا پارٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے۔ وہ کیسے نکلے گا؟ اگر کلاس میں 100 لوگ ہیں اور ان میں سے 90 فیل ہو جائیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارے کامیاب ہو گئے صرف 90 کے، بلکہ ہم کہیں گے کہ سارے فیل ہو گئے سوائے 10 کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، میجورٹی لاس میں ہے، صرف ان کے جن کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا، مجھے نقصان سے بچا۔ اور قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے۔ انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک ہمیں پہنچاتی ہیں۔ تو مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ مائک بند کیجیے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ تو ہم نے آپ کو ایک حدیث اس کے متعلق پیش کی جو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جب یہ خبر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا، فوراً وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا نبی اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ان میں سے کر دے۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں لگاتار دعا کرتے رہنی ہے کہ اے اللہ ان 4 کام کرنے کی توفیق دے۔
پھر ہمیں احتساب بھی کرنا ہے، محاسبہ بھی کرنا ہے گزرے ہوئے زمانے کا، اور پلان بنانا ہے مستقبل کا، فیوچر کا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نہیں۔ اللہ کا مطلب ہے سوائے، اللہ کا مطلب ہے سوائے، اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اللہ کا مطلب ہے سوائے۔ الذین، ان کے جو، یا ان لوگوں کے جو، آپ نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، تو الذین، ان کے جو آمنو، ایمان لائے، اور جیسے ہم نے اب سے پہلے ورب سیکھے ہیں فعل فعلو، اسی طرح آمن آمنو، ایمان لائے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، آمنو ایمان لائے، وعملو، یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، یعنی اور عملو، ان سب نے عمل کیا، یہ بھی آپ نے سیکھا، عمل عملو، وعملو، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، اور عمل کیے نیک۔ تو اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کے لیے بہترین ٹپ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ نیک، تو صالحات کا مطلب ہے نیک، صالحات کا مطلب ہے نیک، اور صالح کی جمع ہے صالحون، صالحین، اور صالح کی مؤنث ہے صالحہ، اور صالحہ کی جمع ہے صالحات، صالحہ کی جمع ہے صالحات۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو چاہیے۔ پہلے یہ دو شرطیں ہیں، ایمان کے حوالے سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب کر، پھر احتساب کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر کتنا ہے، اور پھر پلان بنے ایمان کی مضبوطی کا، قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ ان چیزوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو ان چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، اور پھر تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، پھر تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوسری شرط کیا ہے، کیا تھی؟ عمل صالح۔ تو فوراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل صالح نصیب کر، اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، اور پھر ہم احتساب کر سکتے ہیں میری نماز کا کیا حال ہے، روزہ کیا حال ہے، زکوٰۃ کا کیا حال ہے، حج، قرآن پڑھنا میرا کیسا ہے، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہر حال میں ہمیں جو ہے یہ کام کرنا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن، ہر ایک ڈپارٹ میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہر ایک ایریا میں کچھ نہ کچھ پلان ہونا چاہیے، اور پھر ان باتوں کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ تو نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لیا ہے اور نیک کام کر رہے ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اب مائی کون کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ مائک بند کیجیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. وَتَوَاصَوْا یہ دو الفاظ ہیں. یعنی اور تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی. دیکھیے عربی زبان بہت دلچسپ زبان ہے، جیسا کہ آپ آگے بھی کورسز میں دیکھیں گے. مثلا دراسہ کا مطلب ہے پڑھا، درسہ کا مطلب ہے پڑھایا، اور تدارسہ کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. بالحق کی، حق یعنی سچ کی، بالحق یعنی سچ کی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی حق کہاں ملے گا. تو میں آپ کو بتا دوں، حق کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. قرآن و سنت سے آپ کو جڑنا پڑے گا، اس کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا. تو بالحق وہ خاص حق، جس طرح تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تو تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. بالصبری صبر کی بھی یعنی کی، بالصبری صبر کی، بالصبری صبر کی. صبر کسے کہتے ہیں؟ ثابت قدمی کو، مستقل مزاجی کو، کسی کام کے لیے ڈٹ جانے کو، اس کو کہتے ہیں صبر. بالصبر صبر کی. تو صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. تو اس میں جو ہے تین جو چیزیں بتائی ہیں صبر کی، یعنی یہ سمجھ لیے آپ تین قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے نیکی پر صبر کرنا، جیسے آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھا ہے تو کھانے پینے پر صبر کرنا پڑے گا. گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا پڑے گا، آپ کی عادت ہے گناہ کرنے کی، لیکن اللہ کے ڈر سے آپ رک جا رہے ہیں، تو اب اس پر یہ بھی صبر ہو گیا. اور تیسرا ہے مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، مشکلات کے سامنے پھر صبر کرنا. تو دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے حق پہچاننے کی توفیق دے. پھر احتساب ہو، قرآن و حدیث و سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں، علماء سے سیکھتا ہوں صحیح طریقے کے بارے میں. پھر پلان بھی ہو علم حاصل کرنے کا، دعوت و ٹریننگ کس ماحول میں کیسے اور کس وقت، پھر تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. نقصان سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح یعنی اچھا کام کے علاوہ دو اور کام بھی ہیں. ان میں پہلا کیا ہے؟ دوسروں کو سچی یعنی حق بات بتانا اور پھر تبلیغ کرنا. دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا. اور دوسری بات، دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں تو ہمارے پاس حق بتانے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہونا چاہیے. کیا آپ کے پاس منصوبہ ہے؟ کوئی پلان ہے؟ آپ کے استاد، والدین، دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنائیے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. جی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں واحد کا لفظ ایک بھی استعمال نہیں ہوا، جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، جمع کے ورب استعمال ہوئے ہیں. قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں؟ حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے جو آپ کے ساتھ رہے، سبق بھی یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی بھی کرتا رہے. اور نیکی پر صبر کیا ہے؟ مشکلات پر صبر کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کیجئے اور دوسروں کو بھی صبر کی بات بتاتے رہیے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار واو کو اس میں استعمال کیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واو کا استعمال کیا ہے، او کا استعمال نہیں کیا۔ او کا مطلب ہے یا یہ بھی کرنا یا یہ بھی کرنا یا یہ کر لینا، ایسا نہیں ہے، چاروں کو کرنا ضروری ہوگا۔ چاروں ڈپارٹ میں، چاروں کیٹیگریز میں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو آگے کرنا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اور جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان چاروں صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ او فرما دے، جس کا معنی ہے یا۔ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی، وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔